آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نہایت جذباتی، سبق آموز اور ایمان افروز سچی کہانی سنائیں گے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی ہے۔ یہ ہے صحابی رسول کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی۔ یہ کہانی ہمیں سچائی، توبہ اور اللہ کی رحمت کے انمول اسباق سکھاتی ہے۔ یہ انسان کی کمزوری کی بھی کہانی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی کہانی بھی ہے۔ یہ واقعہ غزوہ تبوک کے موقع کا ہے۔ رومیوں کے خلاف ایک اہم اور طویل جنگ کی تیاری ہو رہی تھی۔ موسم سخت، گرم، فاصلہ طویل اور دشمن طاقتور تھا۔ اس مشکل وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک مضبوط، صحت مند اور مالدار صحابی تھے۔ ان کے پاس کسی قسم کا عذر نہیں تھا، لیکن وہ ہر دن کہنے لگے، کل تیار ہو جاؤں گا، پرسوں نکلوں گا۔ اسی طرح کرتے کرتے لشکر روانہ ہو گیا اور وہ پیچھے رہ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لشکر جا چکا ہے تو دل ٹوٹ گیا، شرمندگی نے گھیر لیا۔ سوچا کہ شاید اب بھی جا سکوں، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ غزوہ ختم ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس آئے۔ اب ان لوگوں کا سامنا تھا جو پیچھے رہ گئے تھے۔ بہت سے لوگوں نے جھوٹے بہانے بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ظاہر قبول کر لیا۔ اب باری تھی کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، اگر میں کسی اور کے سامنے ہوتا تو جھوٹ بول کر بچ جاتا، لیکن میں جانتا ہوں اگر آج میں جھوٹ کہوں گا تو اللہ اسے ظاہر کر دے گا، لہٰذا میں سچ کہتا ہوں، میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے سچ کہا ہے، اب اٹھو، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ فرمائے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ بولا، لیکن فوری معافی نہیں ملی، بلکہ انہیں اور دو اور صحابہ کو مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ پورے مدینہ میں کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، نہ ان کے دوست، نہ رشتہ دار، حتیٰ کہ ان کی بیوی بھی۔ کعب رضی اللہ تعالی عنہ روز مسجد آتے، سلام کرتے، لیکن کوئی جواب نہیں دیتا۔ ان کا دل ٹوٹ گیا، وہ روتے، دعائیں کرتے، اللہ سے معافی مانگتے۔ 50 دن گزر گئے، تنہائی، دکھ، شرمندگی، لیکن انہوں نے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ کہتے ہیں زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ لگتی تھی۔ پھر ایک صبح ایک آواز گونجی، اے کعب، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ مدینہ کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کو مبارکباد دینے پہنچے۔ ایک صحابی گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں خوشخبری دی ہے۔ کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا اور اپنی ساری جائیداد صدقہ میں دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں آیت نازل فرمائی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان تینوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی جو پیچھے رہ گئے تھے، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی، باوجود اس کے کہ وہ کشادہ تھی۔ پھر انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ کتنی عظیم بات ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہمیشہ کے لیے قرآن مجید میں محفوظ ہو گیا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹ بول سکتے تھے، مگر سچ نے ان کو اللہ کا محبوب بنا دیا۔ 50 دن کی تکلیف، آنسو اور تنہائی، مگر انہوں نے سچے دل سے اللہ کو پکارا۔ جب بندہ سچے دل سے پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے اور عزت دیتا ہے۔ کعب نے سوچا بعد میں چلوں گا، مگر وہ تاخیر ایک بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح سچائی سے، ندامت سے اور امید سے اللہ کے در پہ جھکتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور عزت عطا فرماتا ہے۔